قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ 2023-24 کی ایک اکثریت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ IMF کے کہنے پر 14,480 ارب کے بجٹ میں 215 ارب کے نئے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ ٹیکس کا مجموعی ہدف 9,415 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 2000 سی سی سے زائد کی گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ایکسائز ڈیوٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پینشن کے لیے مختص رقم 761 ارب سے بڑھا کر 801 ارب کر دی گئی ہے۔ NFC کے تحت صوبوں کے فنڈز میں 114 ارب کا اضافہ کر دیا گیا۔ IMF کی بڑی شرط تسلیم، تبدیل شدہ بجٹ 2023-24 منظور، عوام پر 215 ارب کے نئے ٹیکس عائد، گریڈ 17 کے اوپر کے افسروں کو ایک ہی پینشن ملے گی۔ قومی اسمبلی نے سال 2023-24 کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے مطالبے پر فنانس بل میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے متعلق شقوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے شق وار ترمیم شدہ 14,480 ارب روپے کا بجٹ ایوان میں پیش کیا۔ نئے بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے مختص رقم میں بھی اضافہ کیا گیا، جو 761 ارب سے بڑھا کر 801 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ بجٹ میں 2001 سے 2500 سی سی کی گاڑیوں پر 6% فکس، جبکہ 3000 سی سی سے زائد کی گاڑیوں کی رجسٹریشن پر 10% فکس ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ NFC کے تحت صوبوں کو 114 ارب روپے اضافی ملیں گے۔ صوبوں کو ملنے والی رقم 5,276 ارب روپے کے بجائے 5,390 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ فنانس ترمیمی بل کے مطابق سالانہ 24 لاکھ روپے تک آمدن پر انکم ٹیکس 20 سے بڑھا کر 22.5% کر دیا گیا۔ سالانہ 60 لاکھ سے زائد آمدن پر 10,95,000 روپے فکس انکم ٹیکس بھی عائد ہوگا۔ بجٹ میں پیش کی گئی 9 ترامیم کی قومی اسمبلی نے منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ نے پرانی ٹیکنالوجی کے حامل پنکھوں اور پرانے بلبوں پر اضافی ٹیکسوں کے نفاذ کی ترمیم پیش کی۔ نیا ٹیکس 1 جنوری 2024 سے لاگو ہوگا۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آرڈیننس میں پیش کردہ وزیر خزانہ کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی، جس کے مطابق لیوی کی حد 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان میں پینشن کے نئے طریقہ کار کا بھی بتایا اور کہا کہ گریڈ 17 سے اوپر والے ملازمین کو صرف ایک ہی پینشن ملے گی۔ آج ہم وطن عزیز کو معاشی استحکام یعنی اسٹیبلٹی دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ جو گراوٹ تھی وہ رک چکی ہے اور ہم اسٹیبل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال جب اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ قومی اسمبلی نے فنانس بل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوانے کی تحریک کثرت رائے سے مسترد کر دی۔ سالانہ وفاقی بجٹ کی منظوری کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ایوان میں موجود نہیں تھے۔